دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سب دوستوں کا شکریہ جو بھی ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں یا جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور خاص طور پر سبسکرائبرز کا ظاہر ہے اور بھی زیادہ شکریہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی مہربانی سے ہمارے سبسکرائبرز جو ہیں وہ کم و بیش 10,500 ہو چکے ہیں، تو اس پر ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے کہ بہتر پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ آج کا پروگرام انڈیا پاک ٹینشن اور پھر مالیشیا سمٹ آفٹر میتھ، یعنی یہ بات ہوگی، اور ایک نظم ہوگی جاندار منصف۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت انڈیا پاکستان کے بارڈر پر، یعنی خاص طور پر LOC لائن آف کنٹرول جو بٹوین آزاد کشمیر اینڈ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، وہاں پر ٹینشن ہے۔ ظاہر ہے روزانہ کوئی 1-2 شہادتیں پاکستان کی طرف ہوتی ہیں، اور یقیناً دوسری طرف بھی بندے مرتے ہوں گے، تو وہاں بھی سٹنٹ بازی، بیان بازی انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور پاکستان کی طرف سے بھی ہم بھی ظاہر ہے ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو دونوں حکومتوں کی مجبوری ہے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے۔ پاکستان میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یعنی باقاعدہ ایک انجینئرڈ قسم کا سمجھ لیں کہ ٹینشن کی فضا ہے، ایک انجینئرڈ قسم کا عدم استحکام ہے۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے ایک اسٹیبلش نارمل حکومت کو ڈیسٹیبلائز کیا گیا، وہ لمبی داستان ہے، آپ کو آلریڈی پتہ ہے۔ پھر جو موجودہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں سابق ڈکٹیٹر، سابق یوزرپر، غاصب آدمی جس نے پاکستان کے آئین کو متعدد بار توڑا، جس کا نام مشرف ہے، پرویز مشرف، جو بدقسمتی سے پاکستان کا آرمی چیف بھی رہا ہے اور پھر اس نے اقتدار پر قبضہ رکھا ہے، اس کو پاکستان کی کمپیٹنٹ اتھارٹی نے، عدالت نے ڈیو پروسیس کو آبزرو کرتے ہوئے غدار قرار دیا، ہائی ٹریزن کا مرتکب قرار دیا۔ تو ظاہر ہے اس پر یعنی کچھ ٹھگوں کو خاصی پریشانی ہے، اس لیے کہ ان کا پوٹینشیل آئندہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، کہ پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کرنا، پاکستان میں ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا، پاکستان کی سول حکومت کو اپنے ماتحت رکھنا، اور پاکستان کے 20-22 کروڑ لوگوں کے حق رائے دہندگی یا ان کے ووٹ کو عزت نہ دینا، کیونکہ یہ ان کے وہ ہمیشہ اس قسم کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ حضور جو ہیں، جو غدار ہیں پرویز مشرف، یہ ہمارے تو باس ہیں جی، ہم ان کے لیے تو خدا کا اوتار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ سے خدا کا اوتار سمجھے، لہٰذا انہوں نے یہاں پر ٹینشن پیدا کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور ملٹیپل فیکٹرز ہیں، ظاہر اکانومی تباہ ہے، ملک پر کوئی سمجھ لیں کہ وہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ کیا ہے جی، اور وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوئی شاخ خالی ہو تو الو کو باقاعدہ تلاش کر کے وہاں پر بٹھاتے ہیں۔ تو یہاں جہاں پر اکانومی تباہ ہو، باقاعدہ فوج عدالتوں سے جنگ آزما ہو، اور جس ملک میں ہائی ٹریزن کا کیس جو ہے اس کا مجرم، اسٹیبلشڈ مجرم، اس کا غدار جو ہے، اس کی سپورٹ پاکستان اس وقت کی حکومت کر رہی ہو، اس کے باوجود کہ حکومت مدعی تھی کیس میں آپ امیجن کر لیں، یہ یعنی بو العجبیاں کسی اور ملک میں نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر یعنی وہ سارے فیکٹرز موجود ہیں جو پاکستان کو، کسی بھی ملک کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں۔ تو ان کا حل یہی ہے کہ کشمیر کی صورتحال پر ٹینشن شو کیا جائے، ڈائلاگ مارے جائیں کہ دیکھیں جی تباہ ہو گیا، ہم یہ کر دیں گے، آپ سو رہے ہیں، یہ ہم بارڈر پر سینہ تان کے کھڑے ہیں جی، تو نہ کھڑے ہو نا، پر حملہ کر دو۔ یعنی چاہیے تو یہ نا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اندر آ کر حملہ کریں گے، تو یہ کہیں کہ تم تو آ کے بعد میں کرو گے، میں ابھی کر لیتا ہوں جی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں، ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے کہ یہ جو استنبول ہے آج کبھی کنسٹنٹینوپل تھا، قسطنطنیہ تھا، تو اس کی کوئین آئرینی، اس سے پہلے کوئی اور صاحب تھے، تو وہ جب بنی، یعنی کوئین آئرینی تھی، اور اس کی جگہ جس نے ریپلیس کیا اس نے بڑا وہ بنا کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اس نئے یعنی بائزنٹین ایمپرر نے
خط لکھا مامون الرشید کو کہ یعنی پہلے جو ہم خراج دیتے تھے اب نہیں دیں گے جی. تو اس نے یعنی کہ اب ہمارے سکے نہیں گڑتی جو ٹکسالیں ہیں یہ تلواریں بناتی ہیں. تو اس خط کا جواب اسی کے پیچھے اپنا مامون الرشید نے لکھا. اس نے یہ کہا کہ جواب جو ہے وہ پڑھو گے نہیں تم دیکھو گے جی. وہ افواج لے کر پہنچ گئی اور پہلے سے بھی زیادہ پھر اخراج دینا پڑا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جب یہ ڈائلاگ مارتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ حملہ آور ہو رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، اب کوئی ڈس ایڈونچر اور مس ایڈونچر کریں گے، تو آپ پہلے کر لیں نا. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آخر آپ نے بھی تو آخری سپاہی تک لڑنا ہے. لیکن ظاہر ہے نہیں لڑتے. اس طرح انڈیا کی بھی صورتحال ہے کہ وہاں پر ہندوتوا کا ایجنڈا بنیادی طور پر اینٹی مسلم ایجنڈا اور اینٹی پاکستان ایجنڈا ہے. اور یہ جو نیا سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل ہے کیب، اب جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے CAA، اور اس کے ساتھ NRC نیشنل رجسٹر آف سٹیزن شپ، یہ دونوں ملا کے انہوں نے ایکسپلوسو سچویشن پیدا کر دی ہے متعدد سٹیٹس میں، مثلا دلی میں بذات خود، ویسٹ بنگال میں، اڑیسہ میں، بہار میں، آسام میں، اور اس کے علاوہ اور ریزنز کی وجہ سے ناگالینڈ وغیرہ میں، اس کے علاوہ اتر پردیش میں، اور بہت ساری جگہوں پر، کشمیر میں پہلے ہی ہے. ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، پروٹیسٹ ہے بڑا، یعنی وسیع پیمانے پر عوام اس میں شامل ہیں. کئی درجن لوگ مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے. اور پھر اکنامک گروتھ کا ریٹ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کا اسٹیگنیٹ ہو چکا ہے. مودی صاحب اکنامک فرنٹ پر بھی ناکام ہیں. تو ان کے پاس آخری نسخہ یہی ہے کہ ہندوتوا کے سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کیا جائے. وہ اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان بہترین تیر بہدف نسخہ ہے ان کے پاس. لہذا وہ ٹینشن ارادتاً پیدا کریں گے LOC پر، اور پاکستان کی بھی ضرورت ہے اندرون ملک، ظاہر ہے یہ بھی ارادتاً پیدا کریں گے. فزیکلی پیدا نہیں ہوگا لیکن سوشل میڈیا پر اور خبروں میں بہت نظر آئے گا کہ بس اب بھی جنگ شروع ہوئی. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی جنگ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ نہیں جنگ کرنی ہے جی. تو جہاں پر یعنی جنگ کے والے سے بھی BRT سٹائل ہی ہے کہ باقاعدہ یعنی یہ ڈاکٹرائن فنڈامنٹلی چینج ہو چکا ہے. اگر ہم نے جنگ کرنی ہوتی نا تو وہ جنگ کے لیے جو سویلین لوگوں کو قربانی کے بکرے بنانے کے لیے یا پھنسانے کے لیے جو سٹرکچر کریٹ کیا گیا تھا نا، جن کو اب FATF اور باقی لوگوں کی کے حکم پر ہم نے ان کے خلاف 20 FIR درج کروائی ہوئی ہیں، ان کو دہشت گردی کی دفعات میں گرفتار کیا ہوا ہے. مثلا حافظ سعید یا اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، تو ان کو ہم یہ نہ کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے رہیں کہ بالکل جنگ نہیں ہوگی. ہاں سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر 5th جنریشن وار جس کے سالار اعظم ظاہر آپ کو پتہ ہے آصف غفور صاحب ہیں، اور کو سالار وینا ملک ہے، میوشیات ہے. ہم آئٹم سانگ بنوا کے کام چلا لیں گے، ڈونٹ وری. اس لیے ہمارے دوست پریشان نہ ہوں. میرے کئی دوست یعنی حقیقی دوست اس قسم کی باتوں کو بڑا سیریس لیتے ہیں، تو میں نے اس لیے آج کے پروگرام میں یہ شامل کیا ہے. لہذا قطعاً کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جنگ نہیں ہوگی. ایک بات، ہاں باتیں اس کی ہوں گی کیونکہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کی ضرورت ہے. یہ ڈائلاگ آگے ہے کہ ملیزیا کی سمٹ کی معاملہ، کہ ملیزیا کی سمٹ آج کل پروپیگنڈا یہ سوشل میڈیا پر کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی خان صاحب اس لیے جھک گئے کہ 40 لاکھ لوگ جو تھے ورکر سعودی عربیہ میں اور UAE میں ان کی ملازمت کا مسئلہ تھا، لہذا ان کے لیے ایک بار پھر جھک گئے. حماقت کے شاہکار ہیں. بندہ پوچھے یہ 40 لاکھ نیو یارک میں جب کمٹمنٹ کی ہے اردوغان اور مہاتر کے ساتھ، اس سے کے بعد گئے ہیں کہ خان صاحب کمٹمنٹ کر کے واپس آئے ہیں تو پتہ چلا جی 40 لاکھ چلے گئے. اور یہ پہلے موجود تھے. خان صاحب ابھی دودھ کے دانت رکھتے تھے یعنی پولیٹیکل سینس میں، تو اس وقت سے وہ ہیں. لہذا یہ پہلے انہیں پتہ تھا کمٹمنٹ کرنے سے پہلے، اور پھر بھی کمٹمنٹ کی ہے اور پھر عین آخری موقع پر ان کو دھوکہ دیا ہے. تو یہ حماقت کا شاہکار ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے. اب کہ یہ کیا ممکن تھا کہ دونوں چیزوں کو مینج کیا جا سکتا؟ بالکل ممکن تھا، پہلے لوگ کرتے رہے ہیں. نواز شریف کے بہترین تعلقات تھے قطر کے ساتھ، اتنے بہترین تھے کہ خان صاحب باقاعدہ قطر کو بھی گالیاں دیتے تھے. اچھا، اس کے تعلقات بہترین تھے سعودیہ کے ساتھ، اس کی کسی ایکسپلینیشن کے بلا ضرورت ہے.
اور پھر اس کے اتنے پرسنل تعلقات تھے طیب اردوغان اور ترکی کے ساتھ کہ یہاں تک کہ ترکی کے صدر طیب اردوغان کی بیٹی کے نکاح کا گواہ نواز شریف تھا. یعنی نواز شریف ایسا عجیب و غریب آدمی تھا کہ وہ قطر کا بھی بہترین تعلقات، ترکی کے ساتھ بھی، سعودیہ کے ساتھ بھی، اور مالیشیا کے ساتھ بھی اس کے کوئی ایسا ٹینشن وغیرہ نہیں، وہ بھی بہترین تھے. تو یہ مہارت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈپلومیسی. تو اس قسم کا کیونکہ کنٹینٹ عقل والا تو ہے نہیں خان صاحب میں، ان کے پاس تو بی آر ٹی ہے. انہوں نے ہر چیز کو بی آر ٹی بنایا، فارن پالیسی کو بھی بی آر ٹی بنایا. انہوں نے یہ دیکھ لیں اپنے محسن حضرت باجوہ کا کیس بھی بی آر ٹی بنایا ایکسٹینشن کا. یہ ایسی دائی ہے جو ہر کیس خراب کرتی ہے. خان صاحب جو ہے یہ ایسی دائی ہے کہ بالکل صحت مند عورت لے جائے نا، یہ کیس اس کا بھی خراب کر دے گی. تو اسی طرح اس نے مشرف کا کیس بھی خراب کیا، حالانکہ مدعی حکومت ہے، فیصلہ آنے سے پہلے تم ودرا کر لو. یعنی زیادہ سے زیادہ یہی تھا نا. اب جو ماتم ہو رہا ہے اس ماتم سے تو کہیں بہتر تھا نا کہ اتنی پریشانی لے لیتے. لیکن عجیب و غریب چیز ہیں. بہرحال ہم ان وہ جو شاہ دولہ ولی کے چوہے ہیں جنہوں کے ذہنوں پر باقاعدہ تالے لگا دیے گئے ہیں، ہم ان پر بھی صدقے جاتے ہیں اور اس بی آر ٹی ماڈل پر بھی ہم قربان جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کو وہ نظم سناتا ہوں، جاندار منصف. خدا کا شکر ہے جو مال کو مختار بھی ہے، دیس میں کوئی تو صاحب وقار بھی ہے. سیٹھ وقار کا ذہن میں رکھیں کہ خدا کا شکر ہے جو مال کو مختار بھی ہے، دیس میں کوئی تو صاحب وقار بھی ہے. سارے تو منہ زوروں سے خوف زدہ نہیں، کوئی دلدار بھی ہے، کوئی بے قرار بھی ہے. سارے تو منہ زوروں سے خوف زدہ نہیں، کوئی دلدار بھی ہے، کوئی بے قرار بھی ہے. سب سگانے طاقت نہیں، ظلم پہ نثار نہیں. وہ ثاقب نثار بھی ذہن میں رکھیں کہ سب سگانے طاقت نہیں، ظلم پہ نثار نہیں. کوئی تو باضمیر ہے، آمادہ تکرار بھی ہے. یعنی کوئی تو یہ جھگڑا لینے کے لیے تیار ہے نا کہ اس غدار کو لٹکاؤ. کہ سب سگانے طاقت نہیں، ظلم پہ نثار نہیں. کوئی تو باضمیر ہے، آمادہ تکرار بھی ہے. کہیں کہیں انصاف حرز جاں بھی ہے، کہیں کہیں انصاف حرز جاں بھی ہے. کہیں کہیں تازہ خداؤں کا انکار بھی ہے. کہیں کہیں انصاف حرز جاں بھی ہے، کہیں کہیں تازہ خداؤں کا انکار بھی ہے. خدا کا شکر ہے جو مال کو مختار بھی ہے، دیس میں کوئی تو صاحب وقار بھی ہے. سارے تو منہ زوروں سے خوف زدہ نہیں، کوئی دلدار بھی ہے، کوئی بے قرار بھی ہے. سب سگانے طاقت نہیں، ظلم پہ نثار نہیں. کوئی تو باضمیر ہے، آمادہ تکرار بھی ہے. کہیں کہیں انصاف حرز جاں بھی ہے، کہیں کہیں تازہ خداؤں کا انکار بھی ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اس درخواست کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اگر ہمارے پروگرام پسند آئیں تو کائنڈلی سبسکرائب فرمائیں، شیئر کریں اس چینل کو باقی دوستوں کے ساتھ، اور لائک کریں.